دوسری جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ تحلیل کر دی گئی۔ مغرب کی پیدا کردہ حالات کی پیش نظر جدید جمہوری ترکی کے بانی کمال اتاترک نے مغربی طاقتوں سے 1923 میں ایک معاہدہ لوزان پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی تھی اور ترکی نے تینوں براعظموں میں موجودہ خلافت کے اثاثوں اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ معاہدہ لوزان 100 سال پر محیط تھا، جو کہ دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پنڈا تھا جس نے ترکی کو ہاتھ پاؤں باندھ کر چاروں شانے چت کر دیا۔ 2023 میں یہ معاہدہ اپنی مدت پوری کر کے غیر مؤثر ہو جائے گا۔ معاہدہ لوزان دراصل ہے کیا اور اس کی ترکی پر کیا اثرات مرتب ہوئے، اور مغربی طاقتیں 2023 آنے سے قبل ہی خوفزدہ کیوں ہیں، اور ترکی صدر رجب طیب اردگان اپنی تقاریر میں 2023 کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے کیوں نظر آتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا؟ یہ سوالات اپنے اندر نہایت دلچسپ معلومات اور تاریخ رکھتے ہیں۔ معاہدہ لوزان جنگ عظیم اول کی فاتح قوتوں کے درمیان طے پایا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصوں پر قابض ہو چکی تھیں۔ ان قوتوں میں سے برطانیہ نے وہ خطرناک اور ظالمانہ شرائط معاہدے لوزان میں شامل کروائی تھی جن کے روح سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے، اور ترکی اگلے 100 برس تک اس معاہدے پر عمل درآمد کا پابند قرار پایا تھا۔ معاہدہ لوزان کے روح سے خلافت عثمانیہ ختم اور سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلاوطن کر دیا گیا تھا۔ خلافت کے تمام مملوکات ضبط کر لی گئی تھیں، جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل تھی۔ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق پر قطعاً لگا دی گئی اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ ترکی پیٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا، اور اپنی ضرورت کا سارا پیٹرول امپورٹ کرنے کا پابند ہوگا۔ باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا، اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ واضح رہے کہ باسفورس کی سمندری کہاڑی بحر اسود، بحر مرمرا اور بحر متوسط کا لنک ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سوئس کے ہمپلا قرار دی جاتی ہے۔ ترک صدر طیب اردگان ایک سے زیادہ بار واضح کر چکے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی وہ ترکی نہیں رہے گا جس سے یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا، بلکہ ہم اپنی زمین سے پیٹرول بھی نکالیں گے اور ایک نئی نہر بھی کھودیں گے جو بحر اسود اور مرمرا کو باہم ملا کر مربوط کر دے گی، اور اس کے بعد ترکی یہاں سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس وصول کرے گا۔ اس صورتحال سے ساری کہانی واضح ہو جاتی ہے کہ مغرب کیوں ترک صدر طیب اردگان کا اتنا سخت دشمن بنا ہوا ہے، جبکہ ترکی میں ہونے والے حالیہ ریفرینڈم میں صدارتی نظام کے لیے طیب اردگان نے کیوں کوشش کی۔ یقیناً طیب اردگان ترکی کے لیے ایک پاورفل منتظم اور صدر چاہتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ 2023 میں معاہدہ لوزان غیر مؤثر ہو جانے کے بعد ترکی میں امریکی طرز پر صدارتی اختیارات سے لیس ترک فوج کا کمانڈر ان چیف اور قوم کا اعتماد رکھنے والا صدر ہونا چاہیے۔